بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر حسبانا صدق الله العظيم. چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک حساب سے چلا رکھا ہے اور حساب کرنے کے لیے اور آسانی کے لیے چلا رکھا ہے. آج ہمارے نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اسلامی سال کی آج صبح ہے. ہر دن کی صبح صبح کا وقت ہوتا ہے، ہر سال کی صبح ایک دن ہوتا ہے. پھر آگے درجے مختلف، پہلا دن، پہلی صبح، اور پھر آگے پہلا ہفتہ، ایک بڑی صبح، پہلا مہینہ پورا برکت والا. یہ محرم کا مہینہ، یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں علیحدہ سے آتا ہے. اشہر حرم، قابل احترام 4 مہینے جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت اس دن، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت 10 محرم. یہ عشرہ دو شہیدوں کی یاد ہے. تو بہرحال اسلامی سال کے آغاز اور اسلامی سال کی صبح آج ہے، پہلا دن ہے، اور وہ بھی جمعے کا بابرکت دن. شب جمعہ سے یہ 1442 ہجری شروع ہو چکا ہے. ہمیں انگریزی مہینے تو منانے آتے ہیں مگر اسلامی مہینے منانے نہیں آتے. منانا تو دور کی بات، اسلامی مہینوں کی تاریخیں یاد رکھنا نہیں آتی. جب چاند کی بات آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے آج پہلی ہو گئی، وہ بھی مذہبی مسلمانوں کو جن کا تعلق مذہب سے لگاؤ ہے. تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے چاند کے حساب کو آسانی کے لیے مقرر فرمایا کہ ہر بندہ جو ترقی یافتہ نہ بھی ہو، قیامت تک آنے والے وقتوں میں مختلف دیہاتی لوگ، ان پڑھ لوگ، سادہ طبیعت لوگ، بغیر سہولت کے جن کے پاس سہولیات نہیں، ایسے لوگ آسانی سے حساب لگا سکیں، فرائض واجبات کو جان سکیں. عید کب ہے، روزے کب ہیں، حج کب ہے. یہ بڑی بڑی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ رکھیں؟ چاند سے منسلک رکھیں. لیکن نماز کی عبادات کو سورج سے منسلک رکھا. چاند اور سورج دونوں کے حساب معتبر ہے. والشمس والقمر حسبان لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار. چاند اور سورج دونوں اپنے اپنے پروگراموں سے ہٹ نہیں سکتے. جو انہیں کام دیا گیا ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، یہ اپنی منزلوں پہ چلتے رہتے ہیں، جگمگ کرتے رہتے ہیں، طلوع اور غروب ہوتے رہتے ہیں. چاند چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے. چاند کے اوپر بہت سے دینی احکامات رکھے گئے ہیں تاکہ آسانی ہو اور ہر بندہ فائدہ اٹھا سکے. اور سورج کا بھی حساب کرنے میں کوئی گناہ نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ چاند کی تاریخیں یاد ہونی چاہیے. اگر چاند کی تاریخ ایک علاقے میں کسی کو بھی یاد نہیں تو سارے علاقے کے لوگ گناہگار ہوں گے اس گناہ کے وجہ سے. کوئی اہمیت ہی نہیں دی چاند کی تاریخ کی، کوئی اہمیت ہی نہیں. آئیے دوستو، درمیان مہینے میں کبھی پوچھوں گا انشاءاللہ تعالی، سوال کروں گا آپ سے. ابھی تو سب کو پتہ ہے پہلے ہی ہو گئی. معروف اور مشہور دن جب آتے ہیں پھر تو چاند کی تاریخیں معلوم ہوتی ہیں. درمیان سال میں کبھی زندہ رہا، یاد رہا تو پوچھوں گا آج چاند کی کیا تاریخ ہے، ذرا سچ سچ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے مجھے کون سی تاریخ ہے. تو پھر ذرا پتہ چلے گا کس کس نے یاد رکھی ہوئی ہے. شاید آج کی بات سے کوئی یاد رکھنا شروع کر دے.
تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فرض کفایہ ہے، چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی ہر واحد پر، ہر ایک پر مستحب ہے اور بہتر ہے۔ جب سبھی ہی چھوڑ دیں گے تو سبھی مجموعی گنہگار ہوں گے۔ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، جب کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو سامنے رکھیں۔ پھر اس تاریخ کا جب آغاز ہونے لگا، کہاں سے اس کی وہ کی جائے؟ دیکھیے، یہودیوں نے بیت المقدس جب ویران ہوا اس وقت انہوں نے تاریخ لگائی، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اپنی تاریخ لگائی۔ عرب لوگوں نے واقعہ فیل، وہ ابرہہ کا جو واقعہ تھا، اس وقت سے لگائی، تو چلتی آئی۔ پھر صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ میٹنگز ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، کس چیز سے سال کی ابتدا شمار کی جائے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ولادت کا دن ہمارے لیے بہت خوشی اور عید کا دن سمجھا جاتا ہے، خوشی ہے۔ لیکن عید پڑھنی نہیں ہے، اس دن کو اللہ کے نبی نے عید نہیں کہا، ہمارے لیے ایک خوشی کی عید ہے، ایک خوشی چیز۔ تو بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ جس دن آپ نبی بنے 40 سال کے ہوئے اس دن کا حساب رکھنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جس دن ہجرت فرمائی اس دن کا حساب رکھنا چاہیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشورہ یہ آیا تھا کہ ہجرت والے دن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے اسے قبول کیا اور اس پر اجماع ہوا، اور ہجری سال سے ہی سال گننے شروع کیے گئے۔ لہذا آج ہمارا سن 1442 ہجری کا پہلا دن یعنی صبح ہے اور جمعہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ ہوا کہ محرم کا مہینے کو پہلا نام دیا جائے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، قرآن میں تو 12 مہینے آ گئے، کون سا مہینہ کب؟ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق پہلا محرم کا کہلایا جائے گا، تو وہ بھی طے ہو گیا۔ تو ایک ساری ترتیب صحابہ کرام کے دور میں ہر چھوٹے بڑے اشکال کے جوابات سب چیزیں طے ہو گئیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خط آیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا شعبان۔ یہ نہیں پتہ چل رہا تھا یہ موجودہ شعبان ہے یا پچھلا شعبان ہے۔ تو اس سے بھی میٹنگ بلائی گئی اور بات طے کر لی گئی کہ آئندہ کبھی کسی کو مغالطہ نہ ہو۔ تو ہمارے لیے تو پکی پکائی روٹیاں ہیں، پکی پکائی چیزیں ہیں، مسئلے مسائل تیار ہیں، ہم تو ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ زندگی ضائع کرنے کی چیز نہیں۔ نیا سال اور نئے سال کی یہ صبح یعنی پہلا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا مانگے، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ پہلے دن کی دعا ہے جو صحابہ کرام تعلیم دیا کرتے تھے کہ اللہ یہ نیا اسلامی سال داخل ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اس کو ہمارے لیے امن اور ایمان کے ساتھ داخل کیجئے اور ہمارے لیے سلامتی رہے، ہر شر سے ہم بچے رہے اور خدا تعالیٰ کی رضامندی ہمیں ملتی رہے اور شیطان سے بچت ہوتی رہے۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ایک تو یہ دعا ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے، جن کو یاد ہے وہ بار بار پڑھیں آج، تاکہ ہمارا یہ سال اچھا گزرے۔ پتہ ہے نا کہ جس دن کی صبح اچھی گزرتی ہے اس دن کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو جس سال کی صبح یعنی پہلا دن اچھا گزرے گا اور وہ بھی بابرکت جمعے کا دن، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی سال بھر کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹا سا عمل لکھا، بتایا، ہماری پوسٹ بھی بنی
پہلے دن کی تاریخ میں عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی حدیث میں نہیں، بزرگوں کا مجرب عمل ہے۔ 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ کاغذ پہ چھوٹا 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 کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار؟ 113 بار لکھ لے تو سارا سال آفتوں مصیبتوں سے حفاظت رہتی ہے۔ وہ کاغذ پہ سنبھال کے اپنے بٹوے میں یا دراز میں یا جیب میں یا محفوظ جگہ باادب جگہ رکھ دیا جائے تو اس کی برکت سے گھر کے سارے افراد کریں، بے شک اس سے برکت ہوتی ہے۔ یہ عمل احادیث میں تو نہیں لیکن بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، کر لینا چاہیے۔ تو یہ پہلی رات کو یا پہلے دن کو پہلے 24 گھنٹے میں کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر کسی کا رہ گیا ہے تو اگلے دن بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں، ہمیں کر لینا چاہیے۔ 10 محرم کو آئے گی انشاءاللہ اتوار کو، تو کوئی اور بات ہوئی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کر دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نئے سال کے نئے ارادے ہونے چاہیے۔ نئے ارادے کیا ہے کہ اللہ اب تک جو ہم نے زندگی گزاری ہمارے محاسبے میں وہ بہت بیکار گزری، ہمارے حساب سے وہ بڑی بیکار گزری، ہمارے حساب سے وہ گناہوں میں گزری، ہمارے حساب سے وہ نیکیاں چھوڑنے میں اور گناہ کرنے میں گزری۔ ہم اس سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں مولا، ہم اپنی زندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری زندگی کو صاف فرما دیجئے، آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، آپ ہمیں اعمال صالحہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ہی ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے پھیرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، نیکی کروانے کی قوت اور طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے، ان کی توفیق کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ لگن ہونی چاہیے، جی طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، جی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم شہادت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے اور بلکہ ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن اپنے آپ سے نہیں زیادہ، اپنی جان سے نہیں زیادہ۔ فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوگا تب تک جب تک اپنی جان سے بھی میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور فرمایا مجھے حضرت آج سے اب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہے ایمان۔ فرمایا اب ایمان ہوا پورا۔ یہ وہ عمر تھے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ 2 بندے ہیں انہاں وچ ایک دے دے۔ دونوں ہی گمراہ تھے نا، ابو جہل اور حضرت عمر، اب حضرت بنے نا، پہلے تو وہ کچھ اور ہی تھے نا۔ تو اللہ پاک سے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین، انہاں دونوں بندیاں وچوں ایک دے دے مینوں۔ اللہ پاک نے حضرت عمر کو ایمان کی ایسی توفیق بخشی، آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ مارنے کی نیت سے آئے تھے اور کلمہ پڑھ کے اللہ کے پیارے بن گئے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا کہ یہ وہی عمر، حدیث شریف میں آتا ہے یہ شخص جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا عمر، کیا بات! جان نثار صحابی، جان قربان کرنے والا صحابی، مال قربان کرنے والا صحابی، اور آپ علیہ السلام سے شدت محبت میں رہنے والے صحابی۔ ایک مرتبہ خواتین بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں، کچھ سوالات کچھ مسائل کا ڈسکس ہو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آیا تو ساری بیویاں بھاگ گئیں۔ تو حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا، اور تم مجھ سے ڈر کے بھاگتی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو، میرے سے ڈرتی ہو، یہ حقدار ہے ان سے زیادہ ڈرا جائے۔ کہنے لگی بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ تھوڑے سے سخت مزاج ہیں، ڈر لگے ہمیں آپ سے، ہم بے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ادب سے پیار سے بات کر لیتے تھے، یہ نہیں کہ جناب جی حضرت کے سامنے نہیں بولنا، حضرت کے سامنے نہیں، یہ کوئی ادب نہیں ہے۔
حضرت کے سامنے نہیں بولنا، حضرت ہم نہیں کیسے بول سکتے؟ بھئی اگر غلطی ہے کسی کی تو بتاؤ آ کے. وہ خیر خواہ وہ ہے جو غلطی بتائے، وہ خیر خواہ ہی نہیں ہے جو غلطی نہ بتائے. جو انسان کسی کی غلطی بتاتا ہے وہ اس کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میری غلطی بتائی. اور آج کل کوئی غلطی بتائے تو کون ہے میری غلطی کا ٹیڑھا ہے. بھائیو دوستو، اپنی اندر کی اصلاح کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے تھے، حضرت یوں نہیں یوں بہتر لگتا ہے. بتایا کہ وہ نبی ہیں اور سب سے بڑے نبی ہیں، ان کی برکت سے مسلمان ہوا ہوں، ان کی برکت سے جنتی بناؤں، لیکن بات کر دیتے تھے. اور آج جتنا بڑا حضرت ہوگا اتنا ہی بڑا روب اور دبدبہ، کسی کی جرت نہیں بات کرنے کی. یہاں پہ غلطی. بزرگوں کو بھی چاہیے کہ عوام کو سمجھائیں کہ آپ کوئی بات کہنا چاہیں کریں، ادب سے بے شک کریں اور وقت پہ کریں، سر عام نہ کریں. بے شک جیسے بھی طریقہ کار ہوتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا، یہ ہمارے علماء میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے مشائخ میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے آگے بولتے نہیں. بھائی بڑوں کے آگے یہ بولنا نہیں ہے، بڑوں کے آگے ادب سے بات سیکھنے کی نیت سے کر دینی ہے کہ حضرت یہ بہتر ہے، یہ وہ بہتر ہے. جب باری آئی خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، کیسا رکھا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں، حضرت عورتیں فتنہ ہیں، ان کو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے. آپ علیہ السلام کو چلو کوئی بات، تھوڑی تھوڑی نرمی فرماتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام کی نرمی سے ہماری خواتین ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. وہ نرمی تو تھی مسجد نبوی کے پیار کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے زبردست کہ جناب خواتین فتنہ ہیں، انہیں گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. آپ علیہ السلام کی حدیث بھی آ گئی، فرمایا خواتین کو گھر کے صحن میں پڑھنا باہر پڑھنے سے بہتر ہے، گھر کے برآمدے میں پڑھنا گھر کے صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے، گھر کے باہر والے کمرے میں پڑھنا برانڈے میں پڑھنے سے بہتر ہے، گھر کے اندر والے کمرے میں پڑھنا گھر کے باہر والے کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے. سردیوں میں کسی چھپ کے کسی سٹور میں داخل کر دو، گرمی نہیں لگے گی، وہاں پڑھنا سب سے زیادہ فضیلت ہے. خواتین کا نماز پڑھنا یاد رکھو. چاہت کو سمجھیں، پیارے نبی کی چاہتیں کیا تھیں. اور عورتیں جو ہیں وہ جاتی مسجدوں میں اور مسجدوں میں اللہ بلا کیا جاتا ہے. خواتین کو خواتین بن کر رہنا چاہیے، خواتین نہیں بننا چاہیے. اس لیے بھائی دوستو سختی نہ کرے، پھر بھی سختی نہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی تھی کہ خواتین کم سے کم باہر نکلیں، شدید مجبوری کے علاوہ باہر نہ نکلیں. مزاج شناس تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے شخص تھے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا. اور کی چاہیے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ کیونکہ میرے بعد اب نبی بننا کوئی نہیں. دجال کذاب جھوٹے دعوے دار نبوت کے سننے کان کھول کے، اللہ کے نبی کے بعد ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ بن سکتا ہے، نہ بن سکے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. اس لیے کان کھول کر سن لیں وہ جھوٹے دعوے دار جو آگے سے بولتے ہیں اور جو ان کو تسلیم کرتے ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، قادیانیت کے پیچھے، مرزائیت کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بدترین کافر ہیں. یاد رکھیے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، صرف یہی ہے اسلام لائیں، ہمارے پیارے نبی کو آخری نبی مانیں، ہمارے سروں کے تاج. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہمارا اختلاف یہ ہے اور رہے گا، لیکن اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قادیانی کو چھرا گھونپ دیں اور ہر قادیانی کو دنیا سے بگا دیں اور مار دیں. نہیں، ہمارا کام نہیں. ہمارا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا. مانیں گے تو ٹھیک، ورنہ خود قبر میں جا کے بھگتیں گے. آپ علیہ السلام آخری نبی، کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن کی آیات کثیرہ، احادیث کثیرہ نے یہ بات سمجھا دی کہ آپ علیہ السلام آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد. اس لیے بھائی دوستو، اگر نبی ہوتے، اگر کے ساتھ فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یا بنتا تو عمر ہوتے. تو اتنا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہوتا. تو ہر صحابی کا ایک اپنا رنگ ہے. جس صحابی کو کھولیں گے، جس صحابی کو کھولیں گے، اس کی آگے سے کیا خوشبوئیں نظر آئیں گی، کیا سے کیا برکتیں ملیں گی. ہمارا کام ہے ہم صحابہ کرام سے فیض حاصل کریں. اور فیض کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ علماء سے جا کر ملیں اور پوچھیں
فلاں صحابی کی کوئی بات بتائیں، کسی صحابی کی کوئی بات بتائیں۔ خواتین کا کام ہے وہ خواتین سے، بزرگ خواتین سے، بڑی خواتین سے یا محرم علماء کے ذریعے سے سوال کرے، ہماری پیاری امہات المومنین کیسی تھیں، کیا پیار کرتی تھیں، کیا حالات ہوتے تھے، کیا اعمال ہوتے تھے۔ گھر کی نقشے کھینچیں، آج ہمیں انگریز کے نقشے کھینچنے تو آتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک انگریز ہی انگریز نظر آتا ہے، بالوں میں دیکھ لیں انگریز، چہرے پہ دیکھ لیں انگریز، کپڑوں میں دیکھ لیں انگریز، جی چال چلن میں دیکھ لیں انگریز، ملنے ملانے میں دیکھ لیں انگریز، ویلکم، اوکے، ہر کام انگریز کے مطابق چل رہا ہے۔ کیا پیارے نبی کی کوئی محبت نہیں ہے؟ کب زندہ کریں گے ہم لوگ؟ جب ملے سلام کریں، جب جدا ہو سلام کریں، ہاتھ ملانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہاتھ ملانا سنت ہے۔ کوئی بیماری کے لیے کوئی ڈرتا ہے تو اس کو لیے چھوڑنا بھی گنجائش ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ علیہ السلام کی سنتوں سے ہی صحابہ نے ترقی کی، آپ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے ترقی کی، گوگل سے ترقی نہیں کی، خبروں سے ترقی نہیں کی، لوگوں سے سن کر ترقی نہیں کی۔ ہم گوگل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جدید دنیا کو سمجھ رہے ہیں، ہم صحابہ کرام کے زمانے کو بڑا پرانا زمانہ سمجھتے ہیں، وہ ہم سے پھر بھی اچھے ہیں، یاد رکھیے وہ زمانہ ہم سے سب سے اچھا زمانہ تھا۔ آج کا زمانہ بہت گزرا زمانہ ہے، لیکن زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے برا مت کہو، زمانے کے حوادثات برے ہیں، زمانہ برا نہیں، ہم لوگ برے ہیں، زمانہ برا نہیں۔ ہم کسی اور کو برا نہ کہیں، اپنے آپ کو برا کہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، نئے سال کی کوئی جذبے نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی مبارکباد نہیں۔ ہاں مبارکباد دینا جائز ہے، ضروری نہ سمجھے، صحابہ کرام تو دیتے نہیں تھے، عادت نہیں تھی، شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے اور ضروری نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں۔ اب افسوس تو یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ تو منائی جاتی ہے، ٹھیک، اور انگریزوں کا جو سال ہے یا شمسی حساب ہے، اس کو تو عملی اپنایا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، اور برتھ ڈے منائی جاتی ہے اور برسیاں منائی جاتی ہیں، اور عربی سال کے حساب سے نہ کوئی دن پتہ ہوتا ہے، سوائے عید کے، سوائے حج کے، سوائے محرم کے، چند تاریخوں کے علاوہ ہمیں عربی تاریخیں یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو بھائیو دوستو، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو گھر میں 2 کیلنڈر رکھ لیں، ایک کیلنڈر عربی، ایک کیلنڈر انگریزی۔ کتنا آسان طریقہ ہے، ابھی پیسے نہیں ہے تو اگلے مہینے لے لیں، 2 کیلنڈر رکھ لیں سادے سے، ایک کیلنڈر عربی، ایک کیلنڈر انگریزی۔ بچوں سے پوچھو بھائی آج عربی تاریخ کیا ہے، اپنی بھی یاد ہو جائے گی، بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی۔ 2 کیلنڈر جب کیلنڈر سامنے ہوں گے تو بچوں کو یاد نہیں بھی ہوگی تو جا کے دیکھ لیں گے، آپ سہولت دیں گے، آپ اس طرف ترغیب دیں گے، آپ اس طرف لے کے چلیں گے، تبھی تو امت جائے گی نا۔ ہم نہیں کر رہے تو ہم اگر 500 بندے بیٹھے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں رائج کریں گے تو 5000 تک یہ بات چلی جائے گی۔ تو اس طرح بات پھیلتی، ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اب چاند رات کو دیکھا، لیکن میں بدگمانی بھی نہیں کرتا اور خوشگمانی بھی نہیں کرتا۔ آپ میں جتنا مجمع بیٹھا ہے 2 4 8 10 کے علاوہ شاید ہی کسی نے اس طرف دیکھا ہو مغرب کے بعد، دیکھا ہے کسی نے؟ بتاؤ کیوں نہیں دیکھا؟ یہ سنت ہمارے ابے نے کرنی، نہ آئے بادل ہو جو مرضی ہو، پیارے نبی کی سنت ہے، چاند دیکھو، دعا پڑھیں، دعا کے الفاظ، اس کے حروف، اس کی برکات، اس کا ثواب اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ نیا سال تھا، شب جمعہ تھی، کوئی لالچ ہوتی، کوئی خوشی ہوتی، سارے کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں۔ میڈیا کی خبر آ گئی اور پوچھو بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، کیا بریکنگ نیوز؟ شوق سے بریکنگ نیوز دیکھ رہا ہے، یہ نہیں پتا یہ بریکنگ نیوز نئے سال کی صبح ہو رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن عمل کریں گے تو آئے گا نا۔ کوشش کریں، آج مسجد میں بیٹھے ہیں، ارادہ کریں ہر 29 تاریخ کو چاند نظر آنا ہو یا نہ آنا ہو، سائنس کے لحاظ سے چاند کی پیدائش ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہر چاند کی 29 تاریخ کو یہ عمل کرنا سنت ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، جہاں تک یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے، ایک دوسرے کو یاد کروائیں گے تاکہ یہ سنت زندہ ہو۔ اور اس وقت کی دعا یہ ہوتی ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، اور ربی و ربک اللہ، چاند سے خطاب ہوتا ہے، میرا تیرا رب اللہ ہے۔ تو بھائیو دوستو، ایک چھوٹی سی سنت کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ پھر مہینوں سالوں سال نہیں ہوتی۔ اگر ہر مہینے یاد رکھنے کا ارادہ کریں گے، اگلے مہینے تک پھر انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اور کوشش کر کے ایک دوسرے کو کہہ کے یار آج شام کو چاند دیکھنا،
یہ وہی کرے گا نا جس کو شوق ہوگا اور جس کو یاد ہوں گی تاریخیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنے اور چاند کے حساب سے جو اعمال اور احکام ان پر عمل کرنے اور اس چیز کو عملی اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر پورا عمل نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.